آیت نمبر 105 سورة النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، واقعی ہم نے آپ پہ یہ کتاب برحق انداز میں نازل کی ہے، لتحکم بین الناس، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، بما اراک اللہ، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بتایا ہے، وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، خیانت کرنے والوں کی جانب سے طرفدار مت بننا، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اللہ سے بخشش مانگتے رہنا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، واقعی اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے مہربان ہیں۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور آپ مجادلہ نہ کریں، جھگڑا نہ کریں اس آدمی کی طرف سے جو اپنی اوپر خیانت کر کے خود ہی ظلم کرتا ہے۔ ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، واقعی اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والے گناہگار کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں تحکم بالقرآن کا حکم فرماتے ہیں، اور ساتھ یہ کہ خیانت کرنے والے کی طرف سے طرفدار مت بننا۔ قرآن برحق انداز میں اللہ نے نازل کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اختصار ہے، احکامات کی طرف مختصر اشارے ہیں، اور پھر احادیث مبارکہ میں ان کی وضاحت اور تشریح موجود ہے۔ جیسے قرآن نے حکم فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اب نماز کی تفصیل قرآن کے اندر نہیں ہے کہ کس وقت کتنی رکھتے ہیں، وقت کون سا ہے، کون سی باتوں سے نماز فاسد ہوگی، کون سی باتوں سے نماز درست ہوگی، نہیں، بس قرآن نے حکم دیا، پھر آگے تفصیل احادیث مبارکہ میں ہے۔ قرآن نے حکم فرمایا زکوٰۃ دو، کتنی زکوٰۃ دیں، سال میں دیں، کن کن چیزوں میں دیں، تو یہ احادیث مبارکہ سے یہ باتیں، فقہ کی کتابوں سے یہ باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح قرآن یہ فرماتا ہے کہ لوگوں کے درمیان برحق فیصلے کرتے رہنا۔ اب پھر تحکم کے لیے طریقہ اور قانون یا حدیث مبارکہ میں فقہ کی کتابوں کے اندر ذکر ہے۔ یہ ایک اہم حکم ہے، کیونکہ اگر مسلمانوں کے درمیان عدالت کی اصلاح ہو گئی تو امت کی اصلاح ہو گئی۔ فیصلے اور آپس میں مقدمات یہ اگر شریعت کے مطابق، قرآن کے مطابق حل ہونے لگے تو بس امت میں خیر و عافیت آئے گی۔ اور قرآن حدیث مبارکہ نے ان باتوں کو بہت آسان کر دیا ہے۔ یہ لمبے چوڑے مقدمات بس ہمارے نبی نے مختصر فرمایا، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر،
جو دعویٰ کرتا ہے یہ جھگڑے کیوں ہیں، یہ چیز میری ہے، اس پہ جھگڑے، آپ کی نہیں جی میری ہے، بس یہ سے مقدمہ بن گیا۔ بس ہمارے نبی نے صاف ستھرا قانون بتایا ہے، جو کہتا ہے یہ چیز میری ہے گواہ لے آؤ، بس گواہ پیش ہوئے، شریعت کے مطابق ہے، بیان قاضی سنے گا، دونوں کا بیان ایک جیسا، موقع ایک جیسا، یقین قاضی کو یہ سچے ہیں، بس فیصلہ کر آگے، اگر وہ جھوٹے ہیں اللہ جانے وہ جانے، فیصلہ ان کے حق میں ہوگا۔ اور اگر گواہ نہیں ہے تو بس جو انکار کر رہا ہے کہ نہیں جی آپ کی نہیں ہے، تو بس وہ قسم کھائے، بس قسم کا کہ چیز اس کی ہو گئی، آگے اللہ جانے وہ جانے۔ اسلام نے یہ معاملات بہت آسان کر رکھے، اور جب فیصلے شریعت کے مطابق ہوں گے تو پھر نہ حق کھانے والا، نہ حق کو اپنا حق سمجھنے والا، اس کو پھر عبرت بھی ہوگی، وہ پھر لوگ معاشرے میں دیکھیں گے دیکھو یہ جھوٹا تھا کیا ہوا۔ لیکن یہ تب اللہ کی مدد ہوتی ہے جب فیصلے شریعت کے مطابق ہوں، اور ساتھ یہ کہ استغفار واستغفر اللہ، استغفار کی ہر لمحے بڑی ضرورت ہے، کیونکہ انسان بہت زیادہ کمزور ہے، انسان سے گناہ ضرور ہوتے رہتے ہیں۔ وہ تو انبیاء تھے جو معصوم تھے، تو ہر انسان سے گناہ کا ارتکاب ہوتا رہتا ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے جس سے خطا ہو تو فوراً توبہ ہو، فوراً توبہ کرے۔ حدیث میں کہ ہر انسان سے خطا کا ارتکاب ہوتا رہتا ہے، بہترین انسان وہ ہے جس سے خطا ہو تو فوراً توبہ کرے۔ اور پھر کیا مزید فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیا شفقت ہے اللہ کو اپنے بندوں پہ، جرم کیا ہے اور پھر دل سے ندامت، یا اللہ میں نے غلطی کی، اب یہ ایسے ہو گیا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے، اللہ کا یہ خصوصی احسان ہے۔ اور ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ خیانت کرنے والے کی طرف سے جانبدار نہ بننا، خیانت کرنے والے کی مدد نہ کرنا، ناجائز حق کھانے والے کا طرفدار مت بننا، ورنہ آپ گناہ میں برابر کے شریک رہو گے۔ اگر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ناحق تعاون نہ کریں معاملات میں، عدالتوں میں، تو بھی معاملات کچھ نہ کچھ بہتر ہو جائیں گے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ وہ ناجائز امور میں تعاون کرتے ہیں جس سے ان کو مدد ملتی ہے اور ناانصافی پھیل جاتی ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہو کہ ان چیزوں سے اجتناب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، ہم نے آپ پہ قرآن نازل کیا برحق انداز میں تاکہ آپ لوگوں کے درمیان ایسے انداز کا فیصلہ کریں جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بتایا ہے۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جانبدار مت بننا۔ واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگتے رہنا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، واقعی اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے مہربان ہیں۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، ان کی طرف سے جھگڑا مت کرو جو خیانت کر کے اپنی اوپر ظلم کرتا ہے۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والے گناہگار کو پسند نہیں کرتے ہیں۔
آج بدھ شریف ہے اور بدھ کے دن ذکر کی مجلس ہوتی ہے۔ سے پہلے ساتھیوں سے یہ بھی عرض ہے کہ کافی وقت سے ساتھیوں کو اعمال کا بھی کہا جاتا تھا، تو ایک وسیع زمین کی نیت ہمیں تھی کہ ایک مدرسہ ہو جس میں دین کی ہر شاخ کی ابیاری ہو۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا سودا ہو گیا ہے۔ اللہ نے کرم فرمایا، فضل فرمایا۔ اس بات تو بڑی بھاری ہے، کیونکہ 6-7 کروڑ کی زمین کا سودا یہ بہت ایک مشکل مرحلہ ہے، لیکن اللہ کے لیے آسان ہے۔ آپ لوگ اعمال مزید بڑھائیں گے اور دعا فرمائیں گے کہ یہ ایک مرکزی شہر ہے، یہ کوہاٹ کے پی کے جنوبی اضلاع کے لیے، اس میں ایک ایسا ادارہ ہو کہ یتیم، مسکین، یہ طلباء، علماء کے لیے ایک صاف ستھرا ماحول ہو، ایک مدرسہ ہو، ایک خانقاہی اعمال، تہجد والا، عربی اردو اسباق والا ایک ماحول ہو۔ اور جنہوں نے زمین دی ہے ان کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ انہوں نے 30 مرلے تو اسی وقت ہی وقف کیے ہیں مفت، اور مزید بھی انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی راستے کا مسئلہ تھا، وہ بھی انشاءاللہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم راستے میں بھی وہ کریں گے کہ، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ راستے والے لوگ ہمیں راستہ بھی دے دیں گے، ان کے لیے بھی دعا ہو۔ اور تا قیامت یہ ادارہ رہے گا۔ بہت سارے ساتھیوں نے عمل کیے، تقریباً 14-15 مدرسوں میں 80-90 طلباء، طالبات، یہ تقریباً رمضان سے عمل کا سلسلہ جاری ہے، اور تقریباً 100 سے زیادہ قرآن شریف کے ختم الحمدللہ ہو چکے ہیں۔ روز سینکڑوں دفعہ صلاۃ حاجت، تہجد کو اور دیگر اوقات میں صلاۃ حاجت پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح وہ کئی ساتھیوں نے، ایک ساتھی نے مجھے کال کی کہ 4 لاکھ دفعہ میں نے مدرسے کے واسطے استغفار کیا ہے۔ ایک دوسرے جوان نے مجھے کہا کہ میں نے 2.5 لاکھ دفعہ درود شریف پڑھا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے ساتھی جنہوں نے تعداد نہیں بتائی لیکن اعمال میں لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی دعا ہو۔ ہم ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ ادارہ رہے گا، ہمیں اجر ملے گا، اور یہ اس محلے کی سعادت ہے۔ اور انشاءاللہ قریبی جگہ یہاں سے تقریباً کوئی لمبے راستے کوئی 9-10 کلومیٹر ہے، اور انشاءاللہ مختصر راستہ اللہ میں دے دے تو پھر 4-5 کلومیٹر ہو جائے گا۔ یہی ہماری خواہش تھی کہ اس محلے میں ہم رہ کے وہاں خدمت کریں، سب کی یہی خواہش تھی۔ اللہ سب کو اجر دے جنہوں نے تعاون کیا۔ آپ فکر کریں اعمال کی، اموال کی، انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کریں گے، ہم اللہ کے دین کے لیے کریں گے۔ یہ وقف زمین ہے، اور سارے ساتھی، کئی ساتھیوں نے کہا ہے تعاون کا، اور ساتھیوں نے پہلے بھی تعاون کیا، بعد میں بھی کریں گے، سب کو اللہ اجر دیں گے۔ گھروں میں بھی اعمال کا کہہ دیا کریں، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ کچھ لمحے ذکر ہو، اللہ اپنے نام کو قبول فرمائے۔ حدیث میں کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مراقبہ موت۔ چند لمحے آنکھیں بند کر کے ہم سب یہ سوچیں ایک نہ ایک دن مجھے موت ضرور بضرور آئے گی، مجھے تخت غسل پہ لٹھایا جائے گا، مجھے غسل دیا جائے گا، مجھے کفن پہنایا جائے گا، پھر دوست احباب رشتہ دار اقربا مجھے اپنے کندھوں اٹھا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے قبر کے حوالے کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ موت تو آئے گی، ضرور آئے گی، ہمیں تیاری کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ اپنی رضا و اعمال نصیب فرما۔ یا اللہ شیطانی مکر فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، جو صحت مند ہیں یا اللہ ان کو آپ کے احکامات، آپ کے حبیب کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یہ مدرسے کی زمین کا جو سودا ہوا ہے یا اللہ یہ مرحلہ ہمارے لیے آسان فرما۔ یا اللہ اموال کا انتظام فرما۔ یا اللہ اپنے دین کی ہر شاخ کی آبیاری کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ شرور سے حفاظت فرما۔ یا اللہ دین کے لیے یہ زمین کا ٹکڑا تا قیامت ہر شاخ کی آبیاری کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ان تمام ساتھیوں نے اعمال کیے، دیگر مدرسوں میں جگہ جگہ خواتین نے، مردوں نے تعاون کیا، فکر کیا، یا اللہ سب کو اجر عظیم عنایت فرما۔ ہم تو جائیں گے، یہ جگہ ہوگی یا اللہ دین کے لیے تا قیامت، اس کو قبول فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے تعاون کیا ان کو اجر عنایت فرما۔ زمین والوں نے جو مفت مرلے دیے 30 مرلے ان کو اجر عنایت فرما۔ جنہوں نے راستے کا تعاون کیا اللہ ان کو بھی بہت بہت اجر عنایت فرما۔ یا اللہ تمام ساتھیوں کو ان اعمال کا اپنی شان کے مطابق بدلہ عنایت فرما۔ یا اللہ آگے بلڈنگ کا بھی انتظام فرما، تا قیامت آباد کرنے والوں کا بھی انتظام فرما۔ اے اللہ حسد بغض کینہ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب برحمتک الحساب برحمتک الحساب۔